حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا، اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ کھجور کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کریں اور پھر اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی رزق کی بندش کے تمام دروازے توڑ دے گا اور آپ کی زندگی میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے لیے بے شمار رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کو کاروبار میں مشکلات ہیں، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، رزق میں برکت نہیں، پیسوں کی کمی ہے، تو آپ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ آپ کو اپنی مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔
مالی مشکلات کا شکار مائیں بہنیں اور بھائی اس وظیفہ کو ضرور کریں اور اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کریں۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو کسی بھی وقت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ کا خاص وقت روزہ افطار کرنے سے پہلے کا ہے۔ بس آپ نے روزہ افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے باوضو ہو کر مسجد میں یا گھر میں بیٹھ جانا ہے اور دل ہی دل میں 100 مرتبہ اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے کھجور کے 2 دانے لے کر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 30 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کھجور کے 2 دانوں پر دم کر دینا ہے اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے سورت کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اس کا مطلب بھی واضح ہو۔ کھجور پر دم کرنے کے بعد آپ نے انہی دانوں سے افطار کے وقت روزہ افطار کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو بے شمار رزق حاصل ہوگا اور آپ کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا نزول ہوگا۔ وظیفہ کو جلدی جلدی نہیں کرنا بلکہ پورے اطمینان اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور پھر اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 133 مرتبہ یا کریمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی فراخی کر دیتا ہے اور وہ پورا دن بدبختی سے بچا رہتا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کو پورا دن اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اسم مبارک یا رزاق کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے شمار اضافہ کرتا ہے اور غیب سے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، مال اور اولاد میں برکت ڈالتا ہے اور غیب سے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورہ فتح 47 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں نیک لوگ پیدا کرتا ہے اور اس کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص جمعرات کی رات سورۃ دخان پڑھتا ہے، اگر وہ اس رات فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔